آج جو ہے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خاندان میں سے آقا علیہ السلام کی چچی جان جن کا نام نامی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج میں ذکر فرما رہا ہوں۔ سامعین ناظرین محترم، ہماری جو یہ سیریز چل رہی ہے یہ صالحات امت ہے، یعنی اس امت میں جو صالحات گزرے ہیں، نیک خواتین گزرے ہیں، اور جن کا پہلا تعلق میں آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے ہے، دوسرا جو ہے نا سیکشن جو ہے ہمارا حضور پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کے تعلق سے ہے، پھر اس کے بعد میں حضور پاک علیہ السلام کی قرابت داروں سے ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا صحابیات کا بھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ذکر فرماؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، کل میں نے جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے شہزادیوں کا جو تذکرہ تھا کل میں نے مکمل فرمایا، اور آج جو ہے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خاندان میں سے آقا علیہ السلام کی چچی جان جن کا نام نامی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج میں ذکر فرما رہا ہوں۔ سامعین ناظرین محترم، ہماری جو یہ سیریز چل رہی ہے یہ صالحات امت ہے، یعنی اس امت میں جو صالحات گزرے ہیں، نیک خواتین گزرے ہیں، اور جن کا پہلا تعلق میں آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے ہے، دوسرا جو ہے نا سیکشن جو ہے ہمارا حضور پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کے تعلق سے ہے، پھر اس کے بعد میں حضور پاک علیہ السلام کی قرابت داروں سے ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا صحابیات کا بھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ذکر فرماؤں گا۔ میں آج آقا علیہ السلام کے اہل خاندان میں سے سرکار دو عالم کی جو چچی جان، یعنی در حقیقت جو ہے آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بعد جنہوں نے جو ہے نا آقا علیہ السلام کی بہترین انداز میں سرپرستی فرمائی ہے، اور آقا علیہ السلام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہنے والی وہ آپ کی چچی جان مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں ان کے تعلق سے آج چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں گا۔ حضرت فاطمہ آپ کا نام نامی ہے، آپ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کی والدہ ماجدہ ہیں، اور آپ کے والد کا نام اسد تھا، اس وجہ سے جو ہے آپ کو فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے، اور مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو جو ہے اسد اللہ غالب بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی ولادت بسعادت کے بعد جو ہے آپ کی والدہ نے جو ہے جو نام تجویز پیش کرنا کیا تھا اس وقت میں کہ اپنے والد کا نام اسد نام رکھنا چاہا تھا آپ نے، تو لیکن آقا علیہ السلام نے آپ کا نام علی رکھا، تو لہذا جو ہے آپ کا جو نام نامی ہے فاطمہ، اور آپ کے والد کا نام ہے اسد، پھر ان کے والد کا نام ہے ہاشم۔ حضور پاک علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا، اور فاطمہ بنت اسد وہ پہلی ہاشمی خاتون تھی جن سے جو ہے ہاشمی لڑکا پیدا ہوا۔ وہ کون ہے؟ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ جب حضور پاک علیہ السلام کے جو دادا ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو ہے کیونکہ آقا علیہ السلام کے جو والدہ ماجدہ تھے وہ جو ہے ان کی وفات کے بعد آپ کی پوری ذمہ داری آقا علیہ السلام کے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کیا کیا، اپنی وفات سے قبل آپ کے بہت سارے بیٹے تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے جو ہے حضور پاک علیہ السلام کی جو ذمہ داری جن کے سپرد فرمائی اپنی حیات طیبہ کے اندر، وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ تو اس وقت میں جو ہے حضور پاک علیہ السلام کو جو ہے آپ کے دادا نے جو ہے نا جن کے حوالے کیا، جن کی ذمہ داری میں دیا، وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی جو ہے نا پرورش کا جو آپ نے جو ہے فریضہ انجام دینا شروع کیا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو آپ کی حقیقی چچی تھی، آپ نے بھی جو ہے انتہائی محبت اور لطف کرم کے ساتھ جو ہے آپ کا ساتھ دیا۔
یعنی آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی ہو، آپ کی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد بھی ہو، دونوں نے بھی جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی محبت، بڑا لطف و کرم کے ساتھ جو ہے آقا علیہ السلام کا ہمیشہ ساتھ دیتے آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ جو ہے اپنے اس یتیم بھتیجے کو آرام اور راحت پہنچانے کے لیے کوئی کسر جو ہے نا آپ نے نہیں رکھی، ہر اعتبار سے جو ہے نا، یعنی ہر معاملے میں جو ہے نا کوئی کسر باقی نہیں رکھے، ہر اعتبار سے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے آرام اور راحت پہنچانے کی آپ نے پوری کوشش فرمائی، اور دونوں ہاتھوں سے اللہ کی رحمت سمیٹ کر تاریخ میں جو ہے نا آپ نے حیات جاوید حاصل فرمائی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا متعدد بار خود ان کی شفقت اور محبت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو طالب کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی شخص میرے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش نہیں آیا۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ میں 12 مرتبہ اپنی چچا کا بھی ذکر فرماتے تھے، اور اپنی چچا کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی چچی جان کا بھی آپ جو ہے ذکر فرماتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے چچا کی وفات کے بعد بھی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی شخص میرے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش نہیں آیا۔ یعنی آقا علیہ السلام بار بار جن کو یاد فرمانے والی ذات کا نام ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات میں ہی اپنی بات کی جو ذمہ داری حضرت ابو طالب کو عطا فرمائی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ذمہ داری حضرت ابو طالب کے سپرد تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح بھی حضرت ابو طالب کے گھر میں ہی رہتے ہوئے ہوا، اور آقا علیہ السلام کے نکاح قتیدۃ الکبریٰ کے بعد بھی حضور پاک نے اپنا کوئی گھر الگ نہیں بنایا، بلکہ دار ابی طالب میں ہی آقا علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ تو اتنی جو ہے نا آپ کی چچی جان نے حضور پاک علیہ السلام کا اتنا خیال رکھا اور اتنی محبت کے ساتھ پیش آئے، اور آقا علیہ السلام زندگی میں 12 مرتبہ ان کو یاد فرمایا کرتے، حتیٰ کہ جو ہے 17 سال جو ہے حضرت فاطمہ بنت اسد نے جو ہے اپنے بیٹے کی طرح آقا علیہ السلام کو پالا تھا، اور تقریباً جو ہے 56 سال تک آپ جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ کون؟ فاطمہ بنت اسد۔ حضرت فاطمہ جو ہے بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت فرمائی اور مشرف با اسلام ہوئے آپ۔ یعنی آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جو ہے نا سب سے پہلے اولین لوگوں میں سے اسلام قبول کرنے والی جو ہے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے حضور پاک کے دست مبارک پر بیعت فرمائی اور مشرف با اسلام ہوئے، اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے مدینہ منورہ میں ہجرت کا شرف بھی آپ نے حاصل کیا۔ جب جگر گوشہ رسول خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم سے جب آپ کا نکاح ہوا، تو جو ہے جب آپ جو ہے فاطمہ الزہرا حضرت فاطمہ بنت اسد کی بہو بن کر گھر تشریف لائیں، تو آپ نے فرمایا، حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا میں جو ہے نا پانی بھروں گا، باہر کا کام کروں گا۔ تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے سپورٹ کیا تھا کہ وہ چکی پیسنا، آٹے گوندنا، یعنی آپ کی مدد کرنا، یعنی گھر کے اندر کی جو ذمہ داری تھی سیدہ کائنات کی رہی، اور گھر کی جو باہر کی ذمہ داری تھی وہ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم کی رہی۔ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں ہی حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی چچی جان نے وفات پائی۔ یہ وہ مبارک ہستی تھی جنہیں جو ہے کفن کے لیے آقا علیہ السلام نے جو ہے اپنی قمیص مبارکہ عطا فرمائی تھی۔ اب آئیے ایک روایت میں ہے کہ جب قمیص مبارک عطا فرمائی تو آقا علیہ السلام خود جو ہے نا قبر میں اتر کر لیٹ بھی گئے۔ آقا علیہ السلام کہ جب آپ کا وصال ہوا تو اس کی تاریخ میں روایت موجود ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس جو ہے یعنی جب حضرت علی بن ابی طالب کی والدہ فاطمہ بنت اسد جب فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے آقا علیہ السلام، ان کے جو ہے سر کی طرف آقا علیہ السلام بیٹھ گئے۔ یہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب آپ کو آقا کو اطلاع ملی کہ آپ کی چچی جان کا وصال ہوگا تو سرکار تشریف لائے اور آپ کی جو ہے نا سر کی طرف بیٹھ گئے اور فرمایا، اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم کرے، میری حقیقی ماں کے بعد تو آپ ہی میری ماں تھی، خود بھوکے رہتی تھی آپ اور مجھے خوب کھلاتی تھی، اور کپڑے چادر کے بغیر سوتی اور مجھے کپڑا پہناتی، اور خود بہتر کھانا نہ کھاتی مجھے کھانا کھلاتی تھی۔ تمہارا آپ کا مقصد جو اس عمل سے اللہ کی رضا اور جو ہے آخرت کا گھر تھا، فرمایا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جو معمولات تھے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کو یاد کرتے آقا علیہ السلام، آپ بھوکے رہتی، مجھے کھانا کھلاتی، اچھا کپڑا مجھے پہناتی تھی آپ، اب یہ سب کچھ اس لیے کرتی کہ اللہ راضی ہو جائے اور جو ہے آخرت میں آپ کا گھر بن جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ انہیں
تین دفعہ غسل دیا جائے. پھر جب اس پانی کا وقت آیا جس میں کافور ملائی جاتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ان پر پانی بہایا، رسول پاک نے اپنی قمیص اتار کر انہیں پہنا دی، اور اسی پر جو ہے نا ان کا کفن بنا دیا گیا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو، حضرت ابو ایوب انصاری کو، حضرت عمر بن خطاب کو اور ایک غلام کو بلایا تاکہ قبر تیار کریں. پھر انہوں نے جو ہے نا، ان لوگوں نے جب قبر تیار کر دی، جب لحد تک پہنچے تو رسول پاک نے اسے اپنے ہاتھ سے کھودا، ان کو ہٹا کر سرکار دو عالم اپنے ہاتھ سے جو ہے کھودے، پھر اپنے ہاتھ سے مٹی باہر نکالی. پھر جب فارغ ہوئے تو رسول پاک اس قبر میں داخل ہو کر لیٹ گئے. جب قبر مکمل بن گئی تو آپ جو ہے لیٹ گئے اور فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ زندہ جاوید ہے، کبھی نہیں مرے گا. اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، اور جو ہے نا ووسی علیہا مدخلہا بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ انہیں بخش دے کہ تیرے نبی محمد کے وسیلے سے اور مجھ سے قبل جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے وسیلے سے جو ہے نا ان کی جو ہے نا قبر کو کشادہ فرما، وسیع فرما. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات کے بعد حضور کا یہ معمول رہا. اب آئیے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی انہیں قربان جائیے کہ آقا علیہ السلام نے فاطمہ بنت اسد کو اپنی قمیض بھی عطا فرمائی. سرکار اپنے ہاتھوں سے ان کی مبارک قبر کو کھودے، اس قبر کے اندر لیٹ گئے تاکہ آقا علیہ السلام کی جہاں نسبت ہو جائے، جہاں پر جس جگہ پہ حضور کا جسم مبارک مس ہو جائے وہاں بھی برکتیں آ جائے. حضور لیٹ کر برکتیں فرمائی، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا فرمائی. اور یہ دیکھیے کتنی عنایتیں رہی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور تمام انبیاء کے وسیلے کو بنا کر دعا فرمائیے. اور آپ کے اس وفات کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول بھی کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات میں جب تک تھے تو اپنی ماں سمجھتے تھے، اور وفات کے بعد بھی جو ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آقا علیہ السلام جایا کرتے تھے. اور جو ہے روایت میں آ کے فاطمہ بنت اسد کی زیارت کے لیے آپ ان کے ہاں جایا کرتے، اور عام طور پر جو ہے ان کے گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے. اور جب تک وہ زندہ رہیں تو سرکار دو عالم کو اپنی ماں سمجھ کر جو ہے آپ نے کیا کیا، اتنی عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے آپ، اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. اور فاطمہ بنت اسد کے ہاں 4 بیٹے ہوئے حضرت فاطمہ بنت اسد کو، حضرت علی، حضرت جعفر طیارہ، حضرت طالب، حضرت عقیل، اور ان میں حضرت علی اور جعفر طیارہ بہت زیادہ مشہور ہوئے. یہ چند مختصر سے حالات حضرت فاطمہ بنت اسد کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جذبہ دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی ایسی معزز خواتین کے سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور جو ہے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.